کے آئے ہیں حضرات، خدا کی رحمتوں کا یہ خزینہ لے کے آئے ہیں اور بسا کر اپنی آنکھوں میں مدینہ لے کے آئے ہیں۔ خدا کی رحمتوں کا یہ خزینہ لے کے آئے ہیں اور بسا کر اپنی آنکھوں میں مدینہ لے کے آئے ہیں، اور معطر آج ہی ہو جائے گا قلب و جگر اپنا، معطر آج ہی ہو جائے گا قلب و جگر اپنا، بسا کر یہ تصور میں محمد کا پسینہ لے کے آئے ہیں۔ حضرات مائک پر مولانا ذکر اللہ مدحن رسول نام معزز سامن اکرام السلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اور آپ ایک دینی، ایمانی، عرفانی محفل میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ انتہائی قابل مبارکباد ہیں آپ تمامی حضرات کہ آپ نے اس نورانی عرفانی محفل کا انعقاد کیا، اللہ و رسول کے ذکر کا انتظام کیا۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مولا تعالی اس محفل مبارک کو ہم سب کے لیے خوش آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ تم لوگ یہ رہتے ادب احترام عقیدت و محبت لگن کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور نبی رحمت شفیع امت انی سے بھی کساں چارہ ساز درد منداں خاتم پیغمبراں یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیت و ثناء ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں حدیع درود و سلام پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، خطبے کے بعد میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہمیں اور آپ سب کو قرآن کریم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا۔ انسان اپنے آپ کو اس لیے بھول جاتا ہے، انسان اپنی اوقات اس لیے بھول جاتا ہے، انسان ماں باپ کی خدمتیں اس لیے بھول جاتا ہے، انسان پڑوسیوں کے حقوق اس لیے بھول جاتا ہے، انسان انسانیت اس لیے بھول جاتا ہے، انسان غریبوں کی خیرخواہی اس لیے بھول جاتا ہے کہ وہ اپنی پیدائش یاد نہیں رکھ پاتا۔ اگر انسان اپنے مراحل تخلیق کو یاد رکھے، وہ کیا تھا پھر کیا سے کیا ہوا ہے، وہ کچھ نہیں تھا پھر کچھ ہوا ہے، اگر وہ ان باتوں کو یاد رکھے تو بڑائی نہیں مارے گا، غرور نہیں کرے گا، تکبر نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کا خاکسار اور عاجز بندہ بن کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے الگ الگ انداز میں انسان کی پیدائش کا ذکر کیا ہے، اور پورے قرآن میں آپ دیکھیں گے تو انسان کی پیدائش کے بہت سارے مقامات پر تذکرے موجود ہیں۔ ایک جگہ ذکر ہو جاتا ہے انسان کی پیدائش کا، بار بار ذکر کی کیا ضرورت، اس لیے بار بار تذکرہ کیا گیا تاکہ انسان اپنی اوقات میں رہے، اپنے آپ کو سمجھے کہ جو کچھ کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے، پاورفل وہ ہے، مالک الملک وہ ہے، طاقتور وہ ہے، انسان کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالی مالک الملک ہے، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ اس کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے اس کو کمالات عطا فرمائے ہیں، مگر دینے والا اللہ ہے، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ آدمی کے ذہن میں بیٹھ جائے، اس لیے اللہ پاک نے بار بار انسان کی پیدائش کا ذکر کیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں چند آیتیں اور پڑھ کر کے اس کے تمام آپ کے سامنے رکھ دوں کہ انسان کیا تھا پھر کیا ہوا۔ آپ سنیں گے یا بند کر دیں؟ ہم ویسے جلدی میں ہیں، آپ جیسا کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ تو درود شریف ایک بار اور پڑھیے، ساؤنڈ کی تھوڑی سی آواز بڑھا۔ پہلے یہ دیکھیں کہ انسان کے مراحل تو دور کی باتیں ہیں، انسان پر ایک زمانہ وہ گزرا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارا اور آپ کا پروردگار اللہ جل جلالہ و ارشاد فرماتا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر ایک زمانہ ایک وقت ایسا نہیں گزرا ہے کہ انسان قابل ذکر تھا ہی نہیں، وہ کچھ بھی نہیں تھا، اگر کچھ بنایا تو اللہ نے، کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ نے کیا کیا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، بے شک ہم نے انسان کو مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا، پہلے کچھ نہیں تھا۔ پھر اللہ پاک کتنی صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کے ملے جلے نطفے سے، مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے بنایا۔ کیوں بنایا؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، تاکہ ہم اسے آزمائیں کہ وہ کیا کرتا ہے، دنیا میں جانے کے بعد وہ اچھائی کرتا ہے یا برائی کرتا ہے، دنیا میں جانے کے بعد
وہ سب کچھ بھول جاتا ہے، مجھے بھی بھول جاتا ہے یا یاد رکھتا ہے؟ دنیا میں جانے کے بعد جب وہ جوانی کو پہنچتا ہے تو اپنے مالک کی بندگی کرتا ہے یا بھول جاتا ہے؟ دنیا میں جانے کے بعد وہ پنجگانہ بھول جاتا ہے یا یاد رکھتا ہے؟ دنیا میں جانے کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کے فرامین یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے؟ ہم نے اسے بنایا، اسے پیدا کیا، وہ کچھ بھی نہیں تھا، چند ناپاک قطروں سے میں نے اسے مراحل سے گزار کر کے انسان بنایا، پھر خوبصورت انسان بنایا، پھر اسے طاقتور انسان بنایا، پھر اسے پروپرٹی والا بنایا، مالدار بنایا، اسے ہیکل جوان بنایا۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ اسے آزمائے کہ وہ کرتا کیا ہے۔ اب جوانی کو پہنچنے کے بعد، طاقت و قوت کو پہنچنے کے بعد، کامل انسان ہونے کے بعد اگر اپنے رب کو یاد رکھتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے تب تو وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ وہ احسان فراموش نہیں ہے۔ جس مالک نے اسے بنایا ہے وہ اپنے مالک کو نہیں بھولا، اور اگر بھول جاتا ہے تو ایسا انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، احسان فراموش ہے۔ جس مالک نے اسے انسان بنایا آ کر اسی مالک کو بھول گیا ہے تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے جنت کی نعمتیں دی جائیں۔ یہ اللہ پاک نے تخلیق کا مقصد بیان فرمایا۔ اب دیکھیے انسان کن کن مراحل سے گزرتا ہے، ذرا اور ڈیپ میں جاتے ہیں، گہرائی میں۔ یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ دہر میں۔ اپنے نجی ان کا ٹھیک ہے، اچھے جھوٹے ہو، بڑھیا جھوٹ بول لیتے ہو، الگ الگ جھوٹ بولے لوگ، بڑا بڑا جھوٹ بولے لیکن ان کی شاباشی نہیں ہوئی۔ ایک صاحب نے کہا کہ میں جا رہا تھا، دیکھا 4 عورتیں بیٹھی تھی، ایک دم منہ بند کیے چپ چاپ۔ تو اس میں جو مکھیا تھے، جو ریزلٹ بنا رہے تھے، نمبر دے رہے تھے، انہوں نے کہا ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا دنیا کی ہر چیز ممکن ہے مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ 4 عورتیں ہوں خاموش ہوں۔ سمجھ میں آئے؟ تو خیر ان کی مجبوری ہے، چلائے جو اتنا چلائے کام، ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جائے خاموش ہو جائے۔ درود شریف پڑھیے پھر آگے ہم بڑھیں۔ پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اتنی گزارش کریں گے قرآن فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو اور پوری طرح خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر قرآن پڑھا جائے اور لوگ خاموش نہ رہیں تو ہو سکتا ہے کہ رب کا عذاب نازل ہو جائے۔ سننا واجب ہوتا ہے، اگر نہ سنا جائے تو بندہ گناہگار ہوتا ہے۔ کیا تماشا ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا؟ میں قرآن شریف کی آیتیں باقاعدہ پڑھ رہا ہوں اور یہ تماشا ہو رہا ہے، بالکل ایک دم کان پہ جو نہیں رہتے۔ منع کرنے کی کوشش کریے۔ دیکھیے میں اپنی بات نہیں کرتا، قرآن شریف پڑھ رہا ہوں، ورنہ کہیے تو کچھ اور قصہ کہانی کروں، تب جب تک چلائے تو چلائے گا۔ مگر یہ وقت قصہ اور کہانیوں کا نہیں ہے، یہ وقت وہ ہے کہ اللہ کا پیغام، رسول اللہ کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچایا جائے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے ہو سکتا ہے کہ خاموش ہو جائیں، ہم نہیں خاموش ہوں گے تو میں بھی خاموش نہیں ہوں گا، بولتا رہوں گا، بہت ہو گیا۔ درود شریف پڑھ لیں، پڑھیں اللہم صل۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، بے شک ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ اب دوسری جگہ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، مرد اور عورت کے ملے جلے نطفے سے، پانی کے چند ناپاک قطروں سے بنایا۔ مٹی میں اور اس پانی میں بہت فرق ہے، جو پانی ہے وہ مٹی نہیں، جو مٹی ہے وہ پانی نہیں، جو نطفہ ہے وہ مٹی نہیں، جو مٹی ہے وہ نطفہ نہیں۔ مگر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایک جگہ فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا، انسان کو چنی ہوئی جگہ جگہ سے لی ہوئی مٹی سے بنایا، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا۔ تو اب 2 باتیں ہوں گی نا قرآن میں، تو انسان بنا کا ہے اسے۔ اچھا اور ایک تیسری پڑھتا ہوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ
کل شیء حی، اور بے شک ہم نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا. یہاں عام پانی کا ذکر ہوا. دوسری جگہ یہ 3 آیتیں ہو گئی. چوتھی جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنایا. تو پانی الگ ہے، کھنکھناتی ہوئی مٹی الگ ہے، نطفہ الگ ہے، یہ سب الگ الگ چیزیں. انسان بنا کائے سے کئی باتیں ہوں گی نا قرآن میں. سمجھ رہے ہیں آپ ہماری بات؟ دیکھو آج کچھ لوگ وہ کام کرتے ہیں کہ چند دنوں میں ہی قرآن کے مبلغ بن جاتے ہیں. لیا قرآن و بیٹھ گئے سمجھانے، چاہے وہ اردو دیکھ کے پڑھنا نہ آتا ہو صحیح، وہ قرآن کی تبلیغ کرنے لگتے ہیں. سب کا ادھکار نہیں ہے. خود اللہ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو پہلے فقہ یعنی علم دین حاصل کرے، پوری طرح عالم دین بنے، قرآن اور حدیث کا صحیح طریقے سے جاننے والا بنے، اصول و گرامر کا صحیح معلومات رکھنے والا بنے. اس کے بعد کیا کرے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، پھر علم دین پوری طرح حاصل کرنے کے بعد جب واپس ہو تو اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں، لوگوں میں نماز کی تبلیغ کرے. مگر تبلیغ کا ادھکار تب ہے جب صحیح طریقے سے قرآن سمجھنا جانے، حدیث سمجھنا جانے، مسائل سے واقفیت رکھے، ورنہ اس سے پہلے ادھکار نہیں ہے قرآن اور حدیث کی تبلیغ کرنے کا. اب بتاؤ کئی طرح کی آیتیں ہو گئی. اب اگر اصول نہیں جانتا ہے، گرامر نہیں جانتا ہے، تو قرآن پڑھ کے ہی گمراہ ہو جائے گا. کہ قرآن کیا ہے کہ یہاں کچھ وہاں کچھ وہاں کچھ. انسان کتنی چیزوں سے اکیلے بن گیا. آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات؟ جواب بڑا آسان ہے، آپ سنیں گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. ایک بار درود شریف پڑھ لو. پورا ٹینشن ہماری طرف ہے، ٹینشن تو نہیں ہے کوئی. درود شریف پڑھو، پڑھو مچل کے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے جہاں ارشاد فرمایا میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، انسان کو مٹی سے بنایا. قرآن شریف میں بہت مقامات پر یہ ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا. من تراب، تراب مٹی کو کہتے ہیں، کھنکھناتی مٹی سے، پھر عام مٹی سے، اس طرح کا ذکر ہوا. ابھی میں نے جو آیت پڑھی ہے من سلالۃ من طین، چنی ہوئی مٹی سے، جگہ جگہ سے لی ہوئی مٹی سے، اس سے مراد عام انسان نہیں ہے. یہاں پر تمام انسانوں کے باپ جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش مراد ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ ان کو مٹی سے بنایا ہے، کسی کے نطفے سے نہیں بنایا ہے. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. مٹی والا مسئلہ ختم ہو گیا. اب باقی بچا پانی سے. کس سے؟ پانی سے اور نطفے سے. تو انسان مرد اور عورت کا جو نطفہ ہوتا ہے وہ بھی ایک قسم کا پانی ہوتا ہے، وہ بھی ایک قسم کا پانی ہوتا ہے. اور نطفہ تو نطفہ ہوتا ہی ہے. پھر باقاعدہ قرآن میں صراحت کے ساتھ ہے الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا وہ منی کا پانی نہیں تھا جسے ٹپکایا جاتا؟ تو اب ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لو، مطلب یہ ہے کہ انسان چند ناپاک قطروں سے بنایا گیا ہے. تو یہ عام انسانوں کی پیدائش ہے. جناب آدم کو مٹی کے پتلے سے، جناب آدم کا پتلا تیار کرایا گیا مٹی سے. پھر اللہ نے اپنی قدرت سے ان میں روح پھونکی. ان کی پیدائش کا طریقہ الگ ہے. باقی تمام آدم کی اولاد ان کی پیدائش کا طریقہ یہ ہے کہ مرد و عورت کے ملے جلے نطفے سے، پانی کی بوند سے اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا. جواب ہو گیا نا؟ اب تو کوئی پریشانی نہیں ہے نا. اب دیکھو کن کن مراحل سے آدمی گزرا. بس بہت آسانی سے اس کو حل کرنا ضروری تھا، ورنہ کہیں آپ قرآن میں دوسری جگہ پڑھیں تو سوچے کہ اتنی بڑی پگڑی باندھ کے آئے تھے، وہ بتا کے کچھ اور چلے گئے، لکھا تو کچھ اور ہے. اس لیے میں نے کلیئر کر دیا ہے کہ کہیں قرآن شریف خدا توفیق دے آپ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں. تو میں بتا کے جاؤں کہ انسان پانی سے پیدا کیا گیا اور آپ پڑھو مٹی سے پیدا کیا، تو گڑبڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو آپ یہ نہیں سوچو گے کہ ہو سکتا ہے میری سمجھ میں کوئی غلطی ہو.
آپ تو ڈائریکٹ کہو گے کہ یہ مولانا پگڑی والے وہ غلط بول کے گئے. ہاں تو ہماری عادت نہیں ہے، جتنی بڑی پگڑی ہے اتنے بڑا ذمہ دار بھی ہوں. اب دیکھو ہماری پیدائش کیسے ہوئی ہے. ہمارے والد گرامی جناب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی کہ ہر جگہ کی مٹی سے ان کو پیدا کیا گیا. اچھا ان کی پیدائش کا بھی تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے والد کی پیدائش نہ ہوئی ہوتی تو ہم بھی نہ ہوتے نہیں ہوتے. دیکھو اچھا یہی قرآن کچھ لوگ پڑھ کے کہتے ہیں کہ نبی کی پیدائش کہاں ہے قرآن میں. کیا کہتے ہیں؟ نبی کی پیدائش کہاں ہے قرآن میں؟ جب عام لوگوں کی پیدائش بدھو بدھو نتھو خیراتی کی پیدائش قرآن میں ہے تو نبی الانبیاء سرور انبیاء کی پیدائش قرآن میں نہیں ہے. وہ انسان نہیں ہے، وہ تو انسانیت کی جان ہے. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. وہی بات ہوئی نا کہ جو راتوں رات عالم بن گئے، پڑھ کے بنتے تو ایسا نہ ہوتا. عام لوگوں کی پیدائش قرآن میں ہے. ایک جگہ نہیں 1000 جگہ میں انسانوں کی پیدائش قرآن میں دکھا سکتا. اور میرے نبی کی پیدائش تو شان کے ساتھ بیان کی گئی ہے. کیسے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، بے شک تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لایا. تو رسول تشریف کب لایا؟ جب آمنہ کے پیٹ سے پیدا ہوا تب تشریف لایا. تو نبی کی پیدائش ہے قرآن میں نہیں ہے، ایک جگہ نہیں. اور بات دوسری طرف نکل جائے گی، ورنہ میں بہت ساری آیتیں پڑھ سکتا تھا صرف حضور کے لیے کہ حضور کی پیدائش کا ذکر الگ انداز میں کیا گیا. حالانکہ انسان میرے آقا بھی ہیں مگر انسانوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں. اس لیے جب عام لوگوں کی پیدائش بیان کی گئی تو صرف بطور انسانیت بیان کی گئی، اور جب میرے رسول کی پیدائش بیان کی گئی تو یہ بیان کیا گیا کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول تشریف لایا ہے، تاکہ عام لوگوں کے زمرے میں انہیں نہ رکھا جائے. دنیا کے ذہن میں یہ بخار نہ آئے کہ میرا نبی میری طرح ہے، بلکہ اللہ نے الگ پیدائش بیان کر کے بتا دیا کہ انسان ضرور ہیں مگر یہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، تمام انسانوں کے آقا و بابا و ملچہ ہے. یہ مطلب ہے. دوسری جگہ دیکھ لیں، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اے لوگو بے شک تمہارے پاس قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل آئی، ایک دلیل آئی. اب مفسرین بیان فرماتے ہیں دلیل سے مراد حضور ہیں. مچل کے بولو نا سبحان اللہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور میں نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور بھیجا. نور سے مراد قرآن ہے. نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. تو دیکھو یہاں پر اللہ نے پیدائش بیان کی مگر انداز کتنا پیارا ہے. اللہ فرماتا ہے ایک دلیل بھیج دی. کاہے کی دلیل؟ دلیل جو ہوتی ہے وہ کسی چیز کو بتاتی ہے. دلیل پہلے آپ سمجھئے. لوگ کہتے ہیں دلیل دو دلیل دو، دلیل کا مطلب ہی نہیں جانتے. دلیل ہم سے سنو، دلیل کس کو کہتے ہیں؟ دل یدل دلالتن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا، کسی چیز کو بتانا. جیسے سورج ہے، سورج ہے، دھوپ نکلتی ہے نا، تو دھوپ کب نکلتی ہے؟ جب سورج نکلے. کہ سورج کے بغیر دھوپ نکل آتی ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے کہ سورج کہے دھوپ سے کہ تم جاؤ آدھا گھنٹہ پہلے، ہم ابھی تشریف لاتے ہیں بعد میں آدھا گھنٹہ. نا جب سورج نکلتا ہے تبھی دھوپ ہوتی ہے. تو دھوپ ہوتی ہے تو سورج ہوتا ہے. دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتے. چاند ہے تو چاندنی ہے، چاندنی ہے تو سمجھ لو چاند ہے، اور اگر چاندنی نہیں ہے تو چاند بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ چاند ہو اور چاندنی نہ ہو، سورج ہو اور دھوپ نہ ہو، روشنی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. تو دھوپ اگر نکلی ہوئی ہو اور آپ گھر کے اندر بیٹھے ہوں تو کھڑکی سے دیکھیں کہ دھوپ نکلی ہے، تو آپ بغیر سورج دیکھے سینہ ٹھونک کے کہیں گے کہ سورج نکل آیا. کیوں؟ کیونکہ دھوپ بتا رہی ہے کہ سورج نکل چکا ہے. اگر سورج نہ ہوتا تو دھوپ بولو دھوپ نہ ہوتی. تو یہ جو دھوپ ہے یہ دلیل ہے کس کے لیے؟ سورج کے طلوع کے لیے. سورج کے لیے دھوپ کیا ہے بولو؟ دلیل ہے.
دھوپ بتا رہی ہے، دھوپ اشارہ کر رہی ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے، تو جب میرے آقا دلیل ہے تو ہر دلیل کسی کو بتاتی ہے، جیسے دھوپ سورج کو بتاتی ہے، چاندنی چاند کی آمد کو بتاتی ہے، تو پھر جب حضور دلیل ہے تو حضور کس کو بتاتے ہیں؟ یہ ضروری ہے۔ اب تو یہاں معاملہ پھنسا کچھ بھی نہیں ہے، حضور دلیل ہیں تو یوں ہی دلیل نہیں ہے بلکہ دلیل خدا ہے، برہان خدا ہے۔ حضور کی آمد بتا رہی ہے کہ اتنا خوبصورت انسان، ایسا حسین و جمیل انسان، ایسا پاورفل انسان کہ زمین پر بیٹھ کر اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، زمین پر بیٹھ کر کے بخاری بتاتی ہے اشارہ کرے تو سورج پلٹ آئے۔ ایسا پاورفل انسان ضرور کسی ایسے کو بتا رہا ہے جو اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اور اس سے جو زیادہ طاقتور ہے وہ اس کا رب ہے، اس کا خدا ہے، جس نے اسے اتنا پاورفل بنا کر نبی بنا کر بھیجا۔ تو حضور دلیل ہے خدا کے لیے کہ حضور کا وجود خدا کو بتاتا ہے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ اور اگر حضور عام انسانوں کی طرح ہو جائیں تو پھر خدا کو کون بتائے گا؟ خدا کو لوگ کیسے پہچانیں گے؟ لوگوں نے اگر یہ معمولی سی باتیں اگر قرآن اور حدیث کو سمجھ کے پڑھا ہوتا تو کسی قسم کا کوئی اختلاف کھڑا نہ ہوتا۔ قرآن کا ہر لفظ بتاتا ہے میرے مصطفیٰ کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ صبح قیامت تک آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کو اللہ نے پوری کائنات میں بے مثل و بے مثال بنایا۔ جس نہج سے، جس زاویے سے، جس حیثیت سے بھی دیکھیں حضور کسی کی طرح نہیں ہے، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ کمال میں، نہ مقال میں، نہ صدق میں، کسی چیز میں نہیں۔ حضور کی شان سب سے بلند و بالا ہے، حضور سب سے اعلیٰ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ بہرحال یہ ایک الگ بات تھی۔ اب سنیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کس طرح ہوئی؟ اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ مٹی لے کے آؤ، الگ الگ جگہوں سے، الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ مقامات سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کے آؤ، قبضہ مٹھی بھر بھر کے لاؤ۔ مٹی اکٹھا کر دی گئی، پھر اللہ پاک نے بارش برسایا اور اس کو گھلوایا، گوندھ دی گئی مٹی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پتلا بنوایا، پھر وہ سوکھ گیا پتلا۔ ہوا جب اس میں داخل ہوتی تھی تو آواز نکلتی تھی، اس طرح ایک دم کھنکھنانے لگی، وہ مٹی سوکھ گئی۔ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت سے اس میں روح ڈالا۔ تفسیر کا مطالعہ کریے، اللہ نے روح ڈالا، روح نکل کے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کیا بات ہے، نکل کیوں آئی؟ تو روح نے کہا میرے مالک بہت اندھیرا ہے، میرے مالک اس میں رہا نہیں جا سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رہا نہیں جا سکتا؟ تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اندھیرا ہے تو روشنی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو جناب آدم کے پتلے میں اللہ نے نور محمدی، جو جناب آدم کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے۔ خود حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں اس حدیث کو لکھ کر کے کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، مچل کے بولے نا سبحان اللہ، ضعیف نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، حضور فرماتے ہیں، تو حضور کا نور پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا۔ اب جناب آدم کے پتلے میں اللہ نے نور محمدی ڈال دیا۔ جب نور محمدی ڈالا تو اس کے اندر اجالا پھیل گیا، روشنی پھیل گئی۔ اب جب دوبارہ روح کو ڈالا تو وہ روح جو بھاگ کھڑی ہوئی تھی اب نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور محمدی جلوہ گر رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی، جب روح ڈالی گئی تو روح ڈالی گئی پیر کی طرف سے، کدھر سے بولو نا، غلط ہے، آپ بہت پڑھے ہو، ہم جو کہیں وہی کہتے چلے جاتے ہیں۔ یہی تو پرابلم ہے کہ جو جیسا آپ سے کہلوایا آپ کہہ دیتے ہیں۔ روح ڈالی گئی سر کی جانب سے، تو جب سر کی جانب سے ڈالی گئی تو جب آنکھ تک روح آئی تو آنکھ کھل گئی، مگر ابھی پورا بدن کام نہیں کر رہا ہے۔ تو جب آنکھ کھلی تو دیکھا تو کیا نظر آیا؟ سب سے پہلے اللہ کا عرش نظر آیا۔ جنت میں تھے نا آدم، پتلا کہاں بنایا گیا تھا؟ جنت میں۔ آنکھ اٹھائی تو دیکھا عرش کے پائے کھمبے نظر آئے۔ تو جب دیکھا تو اس میں لکھا ہوا پایا
لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور جسٹ اس سے چمٹا ہوا جڑا ہوا لکھا تھا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب دیکھا پورے بدن میں جان دوڑ گئی تو عرض کیا میرے مالک یہ کون ہے جن کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے، جن کا نام تیرے نام سے ملا ہوا ہے اور جدا نہیں ہے، بالکل چمٹا ہوا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے لولاہ لما خلقتک یا آدم، یہ وہ ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو آدم تجھے بھی نہ بناتا۔ تیرے اندر اگر روح ٹھہری ہے تو انہی کے نور کی وجہ سے تیرے جسم میں روح ٹھہر پائی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، حضور نہ ہوتے تو جناب آدم بھی نہ ہوتے، پھر آدمیوں کا ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب جناب آدم ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، وہ نہ ہو عالم نہ ہو، حضور ہیں جبھی تو عالم کا کاروبار چل رہا ہے۔ حضور آج بھی موجود ہیں اپنے مزار پرانوار میں، آج بھی حضور و نفس نفیس زندہ و سلامت ہیں۔ ایک لمحہ کے لیے نبیوں پر موت آتی ہے، اس کے بعد موت مار دی جاتی ہے اور نبی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ نبی قبر میں نماز بھی پڑھتا ہے، نبی کو رزق بھی دیا جاتا ہے، اور نبی اپنی امت کو ملاحظہ بھی فرماتا ہے۔ میں نہیں کہتا، بخاری اور مسلم کی حدیثیں پڑھیے، ابو داؤد کی حدیث ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے روزی بھی دی جاتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر آپ کہیں تو میں پڑھ کے بولوں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگ کہتے ہیں کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے معاذ اللہ، آپ بھی بولو معاذ اللہ، نبی کا مقام بڑا بلند و بالا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں سے گزر گئے، تو حضور فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ علیہ السلام، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب گزرا، ہوا قائم یصلی فی قبری، تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ۔ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر مٹی میں مل گئے ہوتے تو کھڑے کیسے ہوتے؟ اور نماز روح نہیں پڑھتی ہے، روح اور جسم دونوں پر نماز ہے، نماز صرف روح نہیں پڑھ سکتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑے گا کہ وہ جسم کے ساتھ قبر میں زندہ ہیں، تبھی تو نماز پڑھ رہے ہیں۔ پوری کائنات جھوٹی ہو جائے یہ تو ممکن ہے، مگر مصطفیٰ کا قول جھوٹا ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا موسیٰ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو پوری دنیا کی عقل جھوٹی ہو سکتی ہے مگر میرے مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک نہیں میں سینکڑوں حدیثیں پڑھ سکتا ہوں جن حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ مچل کے بولے نا سبحان اللہ۔ پھر میرے نبی تو نبیوں کے نبی ہیں۔ ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں تُعْرَضُ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تمہارے اعمال میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں، برابر کنٹینیو پیش کیے جاتے ہیں۔ کب پیش کیے جاتے ہیں؟ دوشنبہ کے دن۔ کب؟ دوشنبہ کے دن۔ تو ہر دوشنبہ کو حضور فرماتے ہیں تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اگر تمہارے اعمال کو میں دیکھتا ہوں اس میں نیکیاں ہیں، تم نے اچھائیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، تم نے روزے رکھے ہیں، تم نے غریبوں کی امداد کی ہے، تم نے حسن اخلاق سے کام لیا ہے، تم نے بیویوں کے حقوق ادا کیے ہیں، تم نے پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے ہیں، تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ ایک بار مسکرا کے بولو نا سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، اور اگر دیکھتا ہوں کہ تم نے برائیاں کی ہیں، تم نے گناہ کیے ہیں، تو مجھے غم ہوتا ہے، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں تمہارے لیے استغفار کی دعا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہوں اپنے رب سے، اور اللہ پاک میری دعا قبول کر کے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ قبر میں ہو رہا ہے۔ میرے آقا صاحب قبر ہو چکے ہیں، مدینے میں زیر روضہ مبارکہ ہیں، مزار پرانوار میں ہیں،
اس عالم میں موجود نہیں ہیں، دکھائی نہیں دیتے، اپنی قبر انور میں ہیں، مگر حضور فرماتے ہیں برابر ہر دوشنبے کو تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں، دیکھتا بھی ہوں، خوش بھی ہوتا ہوں، نام بنام جانتا بھی ہوں، اگر گناہ ہوتے ہیں تمہارے اعمال میں مگر تم مومن ہو، میرے کلمہ پڑھنے والے ہو، تو رب کی بارگاہ میں دعا کر کے تمہارے گناہ معاف بھی کراتا ہوں۔ بتاؤ جو مر کے مٹی میں مل جائے گا وہ قبر میں رہ کر کے کسی کے لیے بخشش کی دعا کر پائے گا؟ تو یہ حدیث کیا بتاتی ہے؟ حضور مزار میں زندہ ہے، حضور مزار میں زندہ ہے۔ اگر یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات بہت دور نکل جائے گی، میں نے کئی روایتیں پڑھ دی ہیں۔ حضور کی ایک بات ہمارے لیے کافی ہے کہ حضور نے فرما دیا ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، رزق دیا جاتا ہے۔ مچل کے بولے نہ سینکڑوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہیں سینکڑوں روایتیں، اس بات کو یہی ختم کرتے ہیں۔ تو نبی میں اور امتی میں زمین و آسمان میں بھی اتنا فرق نہیں ہے، اس سے زیادہ فرق نبی اور امتی میں ہوتا ہے۔ نبی آقا ہوتا ہے، امتی غلام ہوتا ہے۔ نبی ہمیشہ قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور غلام کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ پاور نہیں ملتا ہے جو زندگی نبی کو ملتی ہے، ویسی زندگی اسے قبر میں نہیں۔ ایک بار اور بات اور سن لیجئے، روح کبھی مرتی نہیں ہے، روح کا تعلق جسم سے ختم کر دیا جاتا ہے مگر روح مرتی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قبر میں اسی روح کو پھر بدن میں لوٹا کر کے اس سے 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل الذی بعث فیکم۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں یہی الفاظ ہیں کہ ایک صورت دکھا کر کے پوچھتے ہیں فرشتے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے۔ تو اگر آدمی مر کے مٹی ہی میں مل جاتا ہے تو پوچھتے کس سے؟ مٹی سے؟ کس سے سوال ہوتا ہے؟ یار جب عام آدمی بھی قبر میں زندہ کر دیا جاتا ہے تو ہمارے نبی تو پوری کائنات کے سردار ہیں۔ ذرا مچل کے بولے نا سبحان اللہ، بے شک بس بات وہی ہے، راتوں رات اب آپ راتوں رات انجینئر بن جاؤ تو ساری بلڈنگ باہر آ جائے، اتنی بلڈنگ تم بناؤ، ویسے جو راتوں رات عالم بن جاتے ہیں چند دنوں میں، تو وہ مسئلے بھی ایسے بتاتے ہیں کہ ایمان باہر آئے جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ سچا صحیح علم ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرما دیا، کچھ بچایا نہیں گیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، تم ذکر والوں سے یعنی جاننے والوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو۔ یہ نہیں کہ فَاسْأَلُوا النَّاسِ، لوگوں سے بس دھڑلے سے پوچھنا شروع کر دو، ہر ٹوپی والے سے پوچھنا شروع کر دو، ہر پگڑی والے سے پوچھنا شروع کر دو، ہر آدمی سے پوچھنا شروع کر دو۔ نہیں، اللہ نے فرمایا ذکر والوں سے، جاننے والوں سے، جو قرآن کا مسئلہ جانتا ہو، جو حدیثیں جانتا ہو، جو اصول جانتا ہو، جو تفسیر جانتا ہو، جو شریعت و طریقت جانتا ہو، جو ان کے معاملات جانتا ہو، جو ان کی باریکیاں جانتا ہو، اس سے پوچھو۔ اگر نہیں جانتے ہو پوچھنا ضروری ہے، مگر پوچھا اس سے جائے جو واقعی عالم دین ہو، جو علم دین میں رکھتا ہو، اس سے نہ پوچھا جائے۔ قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے۔ میرے عزیزو، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سارا علم میرے پاس ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب بھی پوچھیں تو علماء سے پوچھیں، سوشل میڈیا پر بکواس نہ کریں۔ سوشل میڈیا نے بیڑا غرق کیا ہے، سوشل میڈیا پر بکواسیں وہ بھی دین کے بارے میں کی جاتی ہیں۔ میرے عزیزو ایسا نہ کرو، اگر سوشل میڈیا ہی پر عالم بن جانا ممکن ہوتا تو پھر مدرسے توڑ دیے گئے ہوتے، پھر مدرسوں میں پڑھائی کا انتظام نہ کیا جاتا، پتلی دال کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، پوری طرح بوریا بستر لے کر کے ایڈمٹ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، 10 15 سال مدرسوں میں رہ کر کے مدرسوں کی پتلی دال کھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بس سوشل میڈیا پر یا نیٹ پر جا کر کے، گوگل کے پر جا کر کے ہر آیت سرچ کر کے ہم عالم دین بن جاتے۔ میرے عزیز، جیسے دنیا کا دنیا کی کوئی چیز ممکن نہیں ہے کہ گوگل پر آپ سرچ کر کے آپ بن جائیں۔ انجینئر آپ گوگل پہ نہیں بنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ نہیں بنتے، ڈاکٹر آپ سوشل میڈیا پہ گوگل پہ نہیں بن پاتے ہیں، آپ مستری گوگل پر اور سوشل میڈیا پہ نہیں بن پاتے ہیں، آپ کچھ بھی گوگل اور سوشل میڈیا پہ نہیں بن پاتے ہیں، تو پھر آپ عالم بننے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ عالم ہی غریب بچہ ہے، سب سے زیادہ علم دین ہی غریب بچہ ہے کہ بس گوگل سے سرچ کر کے اور اسلام 360 ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے عالم بن جاؤ۔ بولو، کوئی جائے کہ مجھے نوکری دے دو، میں ماسٹر ہو گیا ہوں، تو کہے گا سرٹیفکیٹ لاؤ، تو کہ اب زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور مجھ سے سرٹیفکیٹ مانگتے ہو، رات کو گوگل سے ماسٹر بنا ہوں۔ تو بتاؤ کوئی رکھ لے گا؟ آپ بتاؤ کوئی رکھ لے گا؟ ٹیچر بنا لے گا؟ آنے لگے گی تنخواہ 45,000؟
نہیں ہو پائے گا نا. ایسے کوئی کہے کہ دیکھے کہ بلڈنگ ایسے بنائی جاتی ہے, ایسے پایا لگایا جاتا ہے, ایسے سریا لگائی جاتی ہے, تو ایسے اینٹا لگایا جاتا ہے, رات بھر گوگل پہ ایک ویڈیو نہ دیکھے, کم سے کم 10 ویڈیو دیکھے, اور دیکھ کر کے کہنا گوگل پہ تو سب کچھ ہے دیکھ لیا, اور صبح جائے تو جا کر کے ایک اپلیکیشن لکھ کر کے یوگی جی کو دے دے, کہے کہ آج سے مجھے انجینئر کے پوسٹ پر کہیں نہ کہیں متعین کر دو کیونکہ میں بن گیا ہوں انجینئر. تو اس سے سرٹیفکیٹ مانگا جائے گا کہ لاؤ کہاں پڑھائی کی ہو, تو لے جا کے اپنا کھپٹا پیش کر دے گا. یہ اتنا ترقی یافتہ دور ہے جو سب کچھ گوگل پہ موجود ہے, جو سرچ کرو وہ ملتا ہے, اور تم اب بھی سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہو. گوگل پہ راتوں رات ایک نہیں 10 ویڈیو میں دیکھ کر کے پوری طرح مکمل پرفیکٹ طریقے سے انجینئر بن چکا ہوں میں. تو بتاؤ لوگ اسے انسان سمجھیں گے یا پاگل؟ بھگا دیا جائے گا کہ نہیں بھگا دیا جائے گا؟ تو 2 کوڑی کی انجینئرنگ ہے, اس کو گوگل پہ نہیں سیکھا جا سکتا, تو قرآن اور حدیث کے مسئلے گوگل پہ سیکھے جا سکتے ہیں. آپ بتاؤ واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ نہیں. میرے عزیزو اس کے اصول ہیں, زبردست اصول ہیں, ایسے اصول ہیں. قرآن کیا ہے؟ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشک اور تر ایسی چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں نہ ہو. تو ایسے ہی سوشل میڈیا پہ سیکھ پاؤ گے نہیں. رب کی محبت اپنے سینے میں بسا کے, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت سینے میں بسا کر محنت و مشقت کرو گے, ایک نہیں 1000 سبجیکٹ پر جب جا کر کے محنت کرو گے, تب جا کر کے قرآن سے اتنا سمجھ میں آئے گا جتنا تمہارا رب چاہے گا, جتنا اللہ کا فضل ہو. سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. معمولی نہ بنائیے. اگر کسی کو برا لگے تو مجھے معاف کر دیجئے گا, مگر بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں, سچی وہی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں, کہ اتنا غریب نہ بنائیے دین اسلام کو. دین اسلام کا علم سب سے اہم ہے, قرآن اور حدیث کا علم سب سے اہم ہے. ہر سبجیکٹ, اس سبجیکٹ کو پڑھو تو وہ سبجیکٹ معلوم ہو جاتا ہے, مگر قرآن کے لیے کئی سبجیکٹ مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں, تب جا کر کے قرآن کے ترجمہ کا سلیقہ آ پاتا ہے, قرآن سمجھنے کا سلیقہ آ پاتا ہے. وہ بھی اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے جتنا اللہ کا فضل ہوتا ہے, ورنہ قرآن میں تو ہے سب کچھ. سمجھ میں آیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اگر میری اونٹ کی نکیل گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. کیسے ڈھونڈ لیتے؟ قرآن میں نکیل نہیں لکھی ہوئی ہے, مگر قرآن میں وہ پوشیدہ علوم ہیں جو اللہ پاک اپنے نیک بندوں پہ کھولا کرتا ہے. مچل کے بولے نا سبحان اللہ. ہر کس و ناقص کو نہیں ملتا. تو پھر اس قرآن کو سوشل میڈیا پہ سیکھ رہے ہیں, اس قرآن کو آپ گوگل پہ سرچ کر کے مفتی بنے جا رہے ہو. نہ, آپ نہ کریے یہ کام, قطعاً نہ کریے. جس کا کام ہے اسی کو کرنے دیجئے. آپ مسئلہ پوچھئے مگر عالم دین سے پوچھئے, بالمشافہ پوچھئے, سامنے جا کر کے مسائل سیکھئے. آپ سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا ادھیکار نہیں, آپ کا ادھیکار ہے سیکھنا, تبلیغ کرنا نہیں ہے. جیسے ہر آدمی, آپ مستری کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں اس سے گھر بنا دو, آپ کا ادھیکار ہے گھر بنوانا, یہ نہیں کہ آپ گھر نہیں بنوا سکتے, مگر خود کرنی بسرا لے کے جڑ جاؤ یہ آپ کا ادھیکار نہیں, ورنہ باہر آ جائے گا بنانے سے پہلے. تو گھر بنوانا سب کا ادھیکار ہے, مگر خود بنانا سب کا ادھیکار نہیں ہے. بنانا ادھیکار اسی کا ہے جو باقاعدہ مستری ہو. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ایسے قرآن اور حدیث سیکھنا سب کا ادھیکار ہے, مگر قرآن اور حدیث سکھانا سب کا ادھیکار نہیں ہے. سکھانے کا ادھیکار اسے ہے جو آلریڈی سیکھ چکا ہو. مطلب کہ بولے نا, بات بہت لمبی نکل جائے گی, میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا. اب اتنی بات آپ سمجھ گئے. اب سنیے انسانوں کی پیدائش کیسے ہوئی.